اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج کا موضوع ہے کلہن، کلاس 5، سبجیکٹ اردو۔ کلہن کو کشمیر کی تواریخ میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ اس کو کیوں کشمیر کی تواریخ میں ایک اہم مقام حاصل ہے، کیونکہ وہ بہت بڑے عالم اور شاعر تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ ایک بہت بڑے مورخ بھی تھے۔ انہوں نے کشمیر کے قدیم راجاؤں کے متعلق تاریخ لکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کلہن کو کشمیر کی تواریخ میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ آئیے ان کے بارے میں مزید جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم سیدھے پیج نمبر 51 پہ آتے ہیں اور شروع کرتے ہیں۔ آخری پیرا۔ راج ترنگنی پہلی بار 1835 میں چھپی۔ اس کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ کلہن نے جو کتاب راج ترنگنی لکھی ہے اور جس میں انہوں نے کشمیر کے پرانے راجاؤں کے متعلق لکھا ہے، ان کی پرانی تاریخ لکھی ہے، وہ پہلی بار 1835 میں چھاپی گئی اور اس کتاب کا ترجمہ راج ترنگنی جو کلہن کی کتاب لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ آگے چل کر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس کس زبان میں اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اردو اور ہندی کے علاوہ اس کتاب کا انگریزی اور کشمیری زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ گو اب ہمیں پتہ چلا کہ راج ترنگنی کا ترجمہ جو ہے وہ اردو میں بھی ہو چکا ہے، ہندی میں بھی ہوا ہے، انگریزی میں بھی ہوا ہے اور کشمیری زبان میں بھی ہوا ہے، کیونکہ راج ترنگنی جو ہے وہ کلہن نے سنسکرت زبان میں لکھی تھی۔ یہ کتاب کشمیر کی قدیم تاریخ کی جانکاری حاصل کرنے میں ہماری بہت مدد کرتی ہے۔ کشمیر کی پرانی تاریخ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمیں راج ترنگنی بہت مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ اس کتاب میں اشوک سے لے کر کلہن کے اپنے زمانے تک کے 52 حکمرانوں اور ان کی حکومتوں کے بارے میں معلومات درج ہے۔ یہ کتاب جس کا نام راج ترنگنی ہے، اس کتاب میں کلہن نے اشوک سے لے کر اشوک کے علاوہ کلہن کے اپنے زمانے کے تک کے جو حکمران گزرے ہیں ان کی کم و بیش تعداد جو ہے وہ 52 تھی، اور ان کی حکومتوں کے بارے میں اس کتاب میں جس کا نام راج ترنگنی ہے معلومات درج ہیں۔ اس کتاب سے کشمیر کے قدیم تہذیب و تمدن کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ کرنے سے، اس کو پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کشمیر کے پرانے تہذیب و تمدن کیسا تھا، وہ کس انداز کا تھا۔ کلہن اگرچہ حکومت کے کسی عہدے پر فائز نہیں رہے، کلہن جو تھے اگرچہ وہ حکومت کے کسی عہدے پہ فائز نہیں تھے، حکومت میں کسی بھی عہدے پہ وہ کام نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ حکمران طبقے کے بہت قریب تھے، لیکن جو لوگ حکومت کرتے تھے ان کے بہت ہی نزدیک تھے۔ انہوں نے دربار کا گہرا مشاہدہ کیا تھا۔ انہوں نے جو حکمران طبقہ ہوتا تھا، ان کا جو دربار ہوتا تھا،
اس کا اچھی طرح سے انہوں نے معائنہ کیا تھا، اس کو اچھی طرح سے انہوں نے دیکھا تھا۔ کشمیر کے مختلف علاقوں اور یہاں کی معاشرتی زندگی کا بھی مشاہدہ کیا تھا۔ کشمیر کے بہت سارے علاقوں کا انہوں نے سفر کیا ہے اور یہاں کشمیر کی معاشرتی زندگی جو ہے اس کا بھی انہوں نے جائزہ لیا ہے، اس کا بھی انہوں نے معائنہ کیا، اس کو بھی انہوں نے دیکھا ہے۔ انہوں نے جو کچھ دیکھا اس سے لکھا تاکہ آنے والی نسلیں ان کے مشاہدات سے فیضیاب ہوں۔ انہوں نے جو کچھ دیکھا، اپنی آنکھوں سے جو کچھ بھی انہوں نے دیکھا اس سے اس نے لکھا ہے تاکہ جو آنے والی پیڑھیاں ہوں گی وہ ان کے مشاہدات جو ہے وہ ان کا کہ معائنہ جو کیا انہوں نے اور جو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اس کو انہوں نے اچھی طرح سے لکھ کر رکھا ہے تاکہ آنے والی پیڑھیاں جو ہے، آنے والی نسلیں جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو آج کا ہمارا موضوع جو ہے یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ دیجیے اجازت، شکریہ۔